اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ ہماری زندگیوں میں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آیا. ایک مہینہ گزرنے کو ہے، رمضان کا اختتام قریب ہے. ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے اس رمضان سے کس حد تک اور کس قدر فائدہ اٹھایا، اور کیا ہم نے واقعی طور پر اس رمضان کو ایسا بنا لیا کہ وہ ہمارے لیے ایک مغفرت کا ذریعہ بن گیا ہو. ایک حدیث میں جو درس میں بیان کی گئی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الصیام جنۃ یقاتل من ورائہ، کہ یہ روزہ ایک ڈھال ہے اور اس کے پیچھے جا کر انسان گناہوں سے بچتا ہے. تو یہ ڈھال رمضان میں ہر انسان کو نصیب ہوتی ہے اور ہوئی ہے، تو اس سے کس حد تک ہم نے فائدہ اٹھایا، جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اور اس پہلو سے بھی یاد رکھنا چاہیے کہ رمضان کے جو فضائل ہیں ان میں جن باتوں کا ذکر آتا ہے کہ رمضان بخشش کا مہینہ ہے، قرب الہی کا مہینہ ہے، اور آگ سے نجات کا مہینہ ہے، یہ ساری باتیں ان کو اختیار کرنے کے لیے ہم نے کیا کوشش کی اور کیا کمی رہ گئی. اپنی کمیوں کا ازالہ کرتے ہوئے اور ان کا احساس کرتے ہوئے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ رمضان تو ایک وقت کے لیے آیا اور اب گزر رہا ہے، تو کیا ہم نے اس کا حق ادا کر دیا؟ اگر حق ادا نہیں کیا، جو کمی رہی، تو اللہ تعالیٰ کا دربار تو ہمیشہ کھلا ہے. اس لیے ہمیشہ نیکی کے رستوں میں آگے سے آگے بڑھتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. مسابقت بالخیرات، فاستبقوا الخیرات کے حکم پر عمل کرنا، یہ مومن کا ایک لائے عمل ہونا چاہیے جو ساری زندگی لگی ہے. رمضان ہمارے لیے اسی طرح آتا ہے جس طرح موسم بہار آتا ہے، جس میں جو درخت مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں وہ سرسبز ہو جاتے ہیں. بہار کے موسم میں نئے پھول پھل نکلتے ہیں اور خوشگواری ہوتی ہے، ہر طرف تراوت کا نظارہ ہوتا ہے. تو اسی طرح رمضان کے مہینے میں نئی نئی نیکیاں کرنی چاہیے. اور اس سلسلے میں مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے ایک درس میں یہ ذکر کیا تھا، اور حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا یہ ارشاد بیان کیا تھا کہ رمضان نیکیوں کے بیج بونے کا مہینہ ہے. تو شروع میں بھی اس کا میں نے ذکر کیا تھا اور اس حوالے سے بہت سارے امور کا ذکر ہوا تھا. آج آخر کے پر بھی میں اسی مضمون کو لینا چاہتا ہوں کہ یہ یاد رکھیں کہ رمضان نیکیوں کے بیج بونے کا مہینہ ہے. ہم نے جو کیا اس میں دوام اختیار کرنا چاہیے. اگر رمضان کے مہینے میں ہمیں فرض روزوں کی توفیق ملی، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اور رمضان کے بعد کے دنوں میں نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں اور اس کو رکھنا چاہیے، اس کی عادت ڈالنی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق مبارک بھی یہی تھا، آپ کی سنت بھی تھی. آپ کثرت سے نفلی روزے رکھتے تھے، اس کا ذکر حدیث میں ملتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں بھی نفلی روزوں کا کثرت سے ذکر ملتا ہے کہ آپ کو روزہ ایک بڑی مرغوب چیز تھی، آپ روزے کا اہتمام کرتے تھے. اسی طرح سب اولیاء کرام، سب خلفاء کرام، ان کی زندگی میں نفلی عبادات اور نفلی روزوں کا وجود ہے. ہمیں بھی اسی طرح نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے. پھر رمضان کی نیکیوں میں ایک صدقہ خیرات کا حکم آتا ہے. ایک تو ہے نا کہ انسان صدقۃ الفطر دیتا ہے، فدیہ دیتا ہے اور ویسے خیرات کرتا ہے. تو رمضان گزر جانے کے بعد بھی یہ نیک طریق جاری رکھنے چاہیے، اور رمضان کو اس رنگ میں موسم بہار بنانا چاہیے کہ بہار آئی اور اس بہار کے ثمرات باقی ساری سال میں پھیلتے چلے جانے چاہیے. اور اس طرح سارا رمضان گزرنا چاہیے
کہ ہمیشہ نیکی کی جستجو رہے اور نیکی کی طلب رہے اور نیکی کرنے کی کوشش جاری رہے۔ تو اس طرح پر اس رمضان کی برکات کو دوام بخشا جا سکتا ہے کہ رمضان آیا، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے رمضان میں سے گزرنے کی توفیق دی، اس میں نیکیاں بجا لانے کی توفیق دی۔ ہر شخص نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق کچھ نہ کچھ کیا ہوتا ہے، کچھ زیادہ کرتے ہیں، کچھ کم کرتے ہیں، لیکن ایک ابر رحمت تھا جو رمضان کے مہینے میں خاص طور پر نازل ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، ہمیشہ کے لیے اپنے مقبول بندوں پر، نیک بندوں پر جو اپنا دستے سوال دراز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور، ان پر اس کا باران رحمت برستا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا، رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھلا ہے، اور اس دروازے سے ہر موقع پر، ہر وقت جب مؤذن یہ اذان دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کہ نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، تو یہ نمازوں کا طریق ہے، صدقہ و خیرات کا طریق ہے، صلہ رحمی کا طریق ہے۔ جتنی بھی نیکیاں اسلام نے بتائی ہیں، اور خاص طور پر رمضان کے مہینے میں ان کا اعادہ کیا جاتا ہے، ان کا اہتمام کیا جاتا ہے، ان نیکیوں کو شروع کر کے ختم نہیں کر دینا چاہیے، بلکہ نیکیاں اسی نیت کے ساتھ کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ نیکیاں ہمیشہ کرنے کی توفیق ملتی رہے۔ تو رمضان کا مہینہ، جیسا میں نے عرض کیا کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے الفاظ میں نیکیوں کے بیج بونے کا مہینہ ہے۔ تو یہ بیج ہم نے بوئے، کچھ نیکیاں ہم نے کی، اب کوشش کرنی چاہیے کہ ان نیکیوں کو آگے سے آگے پنپنے، بڑھانے اور ان کو آگے کرتے رہنے کی ہمیں توفیق ملتی ہے۔ اس سلسلے میں نمازوں کے اہتمام کے علاوہ دعاؤں کا سلسلہ ہے۔ اس سلسلے کو کبھی بھی اور کسی مرحلے پر بھی اور کسی حالت میں بھی ترک نہیں کرنا چاہیے۔ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے، ایک ایسا ذریعہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھے پکارو تو صحیح، دیکھو کہ میں کس طرح تمہاری دعائیں سنتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سمیع الدعا ہے، وہ سننے والا ہے اور قبول کرنے والا ہے، اور یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے۔ اس لیے رمضان جانے کے ساتھ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ گویا نیکیاں کرنے کے دن گزر گئے، بلکہ یہ سمجھیں کہ ہم نے ایک ریفریشر کورس تھا جس میں شمولیت اختیار کی، نیکیاں آگے سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کرنے کی ہم کوشش کرتے رہے، لیکن رمضان گزرنے کے بعد یہ طریق جاری رکھنا چاہیے۔ نیکی تو دراصل حقیقت میں غور کیا جائے وہی ہوتی ہے جو باقاعدگی سے کی جائے۔ ایک دن کسی کو کوئی نیکی کر لینا، کسی کو کھانا کھلا دے دینا، کسی کو کوئی رقم دے دینا، کوئی اور نیکی کا کام کر دینا، یہ کافی نہیں ہوتا۔ جس طرح انسان کو ہمیشہ ہر موقع پر، ہر آن، ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہے، اسی طرح پر انسان کو بھی ہر موقع پر نیکی کرتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو رمضان گزرنے کے بعد اس رنگ میں جائزہ لیں کہ کیا میں نے پایا اور کیا میرے پانے کی خواہش تھی جو میں پوری نہیں کر سکا، اس خواہش کو بھی پورا کریں، اور جو نیکیاں کی ہیں ان کو غائب نہ ہونے دیں، ضائع نہ ہونے دیں، ان کو جاری رکھیں اور ان کو ہمیشہ کرتے رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ جو رحیم و کریم ہے، جس کے فیض کی کوئی انتہا نہیں، ہر آن اس کا فیض انسانوں پر برستا ہے، اس اللہ تعالیٰ کے دائمی فضل سے ہم حصہ پانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان کے بعد بھی نمازوں کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، انفاق فی سبیل اللہ کریں، صلہ رحمی کریں، بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دیں، دینی کتب کا مطالعہ کریں، تلاوت قرآن کریم کریں، اور ہزار کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم میں سے سب رمضان کے دوران کرتے رہیں، لیکن بعد میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سلسلہ جاری رہے۔ یہ نیکی کی ہوا جو چلی ہے، اس ہوا کو چلتے رہنے دیں۔ جو نیکیوں کو جو سلسلہ شروع کیا ہے، اس کو جاری و ساری رکھیں، اور ہمیشہ اس طریق پر زندگی بسر کریں کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اور بندے کی سب سے بڑی عزت کی بات یہ ہے
کہ وہ خدا کے حضور مانگنے والا بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی